الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وبس بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سامع عزیز شام دوستو عزیزو، گزشتہ خطبات جمعہ کے حوالہ سے آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی. حسب وعدہ آج آپ کی سیرت و کردار کے حوالہ سے آپ کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عموماً مشاہدہ بھی یہی ہے، کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اور بزرگوں کے اقوال بھی اسی طرح ملتے ہیں کہ گھر کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور جب ہم سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے گھر کا ماحول اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، شریعت کے پابند، آپ کی والدہ ماجدہ بھی، آپ کے دادا جان بھی، آپ کے نانا جان بھی. آپ کے والد گرامی کا تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی سید تھے، آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو ایک سیب پانی پہ تیرتا ہوا آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. احساس ہوا کہ کسی کا تھا، بغیر اجازت لیے کھا لیا. آپ اسی طرف چل پڑے. کافی آگے جا کے ایک باغ دیکھا کہ جس کی ٹہنیاں جو ہے وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں. یقین ہو گیا کہ یہی باغ ہے. مالک کا نام پوچھا، بتایا گیا کہ یہاں ایک سید ہیں، حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ ہے. ان کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے گزارش کی کہ آپ کا باغ تھا، آپ کا سیب بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا، معافی کا طلبگار ہوں. تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ آنے والا عام بندہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا سیب معاف ہو جائے گا، میری 2 شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کر دو. کہا بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ 10 سال میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا معاملہ ہوگا. کہا دوسری شرط کون سی ہے؟ فرمایا وہ 10 سال گزرنے کے بعد بتائی جائے گی. آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے، بھئی سیب کے آپ پیسے لے لیں یا ایک سیب کے پیچھے میں 10 سال اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال یہاں باغ میں صرف کر دوں. لیکن خوف خدا کیا ہوتا ہے وہ ان بزرگوں سے سیکھے. کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے لے لینا، وہ یہ بزرگ ان کو پتہ ہے کہ تقوی کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، خشیت الہی کا غلبہ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں 10 سال آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد آپ نے 10 سال اس باغ کی رکھوالی کی، اور 10 سال گزرنے کے بعد آپ نے پوچھا دوسری شرط کون سی ہے؟ فرمایا کہ میری بیٹی ہے جو لنجی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پاؤں پہ چل نہیں سکتی، ہاتھ بھی اس کے معذور ہے ہاتھوں کی طرف سے بھی، اس سے نکاح کرنا ہے. بھلا بتائیے کہ ایک ایسی عورت سے کوئی بندہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا جس کے متعلق یہ بتایا جائے؟ مگر خوف خدا کی وجہ سے وہ ایک سے معاف کروانے کے لیے آپ اس میں بھی تیار ہو گئے کہ میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں. اب جب شادی ہو گئی، آپ جب اپنی اہلیہ کے کمرے میں گئے تو عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دوشیزہ ہے، ایک نور کا گویا حالہ ہے، جو سن بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، پاؤں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت. آپ اسی قدموں پہ واپس پلٹے، اپنے سسر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا کہ آپ نے جس عورت کا بتایا وہ عورت تو وہ نہیں ہے، وہ دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، آپ نے کچھ اور بتایا. تو حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس عورت کے متعلق میں نے کہا وہ وہی ہے، وہی تمہاری بیوی ہے. کہا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو میں نے کہا نا دیکھ نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک
میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے جو کہا بول نہیں سکتی، آج تک اس کی زبان سے ہم نے خلاف شرع کوئی کلمہ نہیں سنا. میں نے کہا جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، تو آج تک اس نے اپنی مرضی سے کوئی خلاف شرع کلام نہیں سنا. میں نے کہا پاؤں سے معذور ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے آج تک اس نے اپنی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھا. تو آپ اندازہ فرمائیں، ماں ایسی ہو جس کی زبان پاک ہو، سماعتیں پاک ہو، قوت گویائی پاک ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا پاک ہو، نشست و برخاست پاک ہو، تخاطب و کلام پاک ہو، جو ماں اتنی پاکیزہ ہو اور جو باپ اتنا پاک ہو کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے 10 سال باپ کی رکھوالیاں کرے، جب ان کا ملاپ ہوگا تو پیدا کون ہوں گے؟ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ. تو ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی سیرت، ماں باپ کا رہن سہن، ماں باپ کا جو اٹھک بیٹھک ہے، ماں باپ کا جو کردار ہے، وہ اولاد پہ ضرور اثر کرتا ہے. تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے باپ بھی اللہ کے ولی متبع شریعت، جن کی ماں ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اللہ کی ولیہ. تو ایسے نفوس قدسیہ کے ملاب سے غوث پاک جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر، تو پہلے دن آپ نے روزہ رکھا، جیسا کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا، اور طبقات القبرہ میں امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. بیٹا آپ میری طرف دیکھو، اس دن بھی جمعے پہ آپ نے کہ میں تماشے دیکھتا رہوں تو میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کو. آپ میری طرف توجہ رکھو اگر جہاں جمعہ پڑھنا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. تو غوث العظم وہ ہیں جنہوں نے پہلے دن فرض پر چوکیداری کی ہے. ہماری تو زندگیاں بیت گئی، بہانہ بناتے ہیں، کبھی نماز سے کبھی روزے سے جناب جان چھڑائی. غوث العظم جن کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، جن کے نام کی ہم نیازیں دیتے ہیں، جن کی عقیدت کے ہم جناب والا راگ الاپتے ہیں، ان کی اپنا جناب والا سیرت و کردار کیا ہے کہ پہلے دن آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک والدہ کا دودھ نہیں پیا. تو جو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن فرض کی چوکیداری اس انداز میں کرتے ہیں، وہ بڑے ہو کے انہوں نے شریعت کی تابعداری کس انداز سے کی ہو. سبحان، یہ ہیں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر. اور بڑے ہو کے پھر آپ کی عبادت گزاری کا عالم کیا ہوگا جب بچپن میں پہلے دن روزہ رکھ کے گزاریں، تو پھر بڑے ہو کے شریعت کی تابعداری کا عالم کیا ہوگا، بڑے ہو کے شریعت کی اطاعت کیسے ہوگی، پھر بڑے ہو کے عبادت گزاری کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت اور یہ بھی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، اور طبقات القبرہ کے اندر امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفتح ہروی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 40 سال گزارے. آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آج ایسے ایسے بھی پیر ہیں کہ جن کی کرامت کیا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب نے تو جناب والا 40 سال ہو گئے غسل کبھی نہیں کیا. یہ کوئی میں ایسے گپ نہیں لگا رہا، آپ سرچ کریں سوشل میڈیا پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے. جناب والا ایک سید مدار رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ انڈیا میں، جنہوں نے جناب والا کبھی اپنے بال نہیں کٹوائے، ان کے نزدیک بال ان کے تصوف میں حرام ہے.
انہوں نے جناب اتنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاؤں تک، اور جناب والا ایک مولوی ساتھ کھڑا ہے، مولویوں نے تو شہ دے دے کے ان سجادہ نشینہ دی مت ماری ہے. تو وہ جناب والا مولوی با امامہ وہ نقابت کر رہا ہے. حضرت نے جناب والا، میں پہلے سمجھ رہا تھا یہ سید مدار رحمت اللہ علیہ کے جتنے مرید یا خلیفے ہیں یہ شاید اتنی بڑی پگڑی باندھتے ہیں، لیکن اس دن عقدہ کھلا وہ ویڈیو کلپ دیکھ کے کہ جب اس نے بال کھولے تو بالوں کے اردا گرد وہ امامہ لپیٹا ہوا اور اتنا بالوں کا جھنڈ اور اس کی میڈیاں بنائی ہوئی اور وہ پاؤں تک ہے. اب وہ بدبخت مولوی اس پیر کی شان بیان کر رہا ہے کہ جی جا کے گھروں میں اپنی بیویوں سے جھگڑا نہ کرنا کہ جی ہمارے بال بڑے نہیں ہوتے، بیویاں یہ کہیں تمہارے پیر کے بال اتنے کیسے بڑے ہو گئے. حضرت نہ کوئی شیمپو استعمال کرتے ہیں اور حضرت کو 40 سال ہو گئے، حضرت نے آج تک اپنے بال بھی نہیں دھوئے. کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور عوام کل عام بل ہم عدل، وہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ نے 40 سال بقول ابو الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ کے، کتنے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ اور تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اور جب سو گیا تو وضو. یہ سوچنے کی بات ہے. میں اس کھوج میں لگا رہا اور یہ عقدہ امام اہل سنت نے حل کیا. سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد جو نواقض وضو کا باب ہے وہ کھولیے اور فتاوی رضویہ شریف کا صفحہ 431 کھولیے. اس میں سیدی اعلی حضرت ملک العلماء بحر العلوم عبد العلی محمد رحمت اللہ علیہ کی جناب والا ارکان اربع کا حوالہ دیتی ہو لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء، ٹائٹل یہ ہے کہ کون سی نیند وضو توڑتی ہے، فرمایا سارے انبیاء جب سوتے ہیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں. اور اس پہ مالک العلماء بحر العلوم عبد العلی محمد رحمت اللہ علیہ ارکان اربع میں فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد صفحہ 431 میں لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مصطفیٰ کریم کی ایسے امت میں ولی گزرے جو کہ فنا فی الرسول کے درجے پہ فائز ہوئے، شریعت کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کیا. ان کو بھی اللہ نے یہ وصف حمید عطا فرمایا کہ وہ جب سوتے ہیں ان کے دل جاگتے ہیں، صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں. ان میں نمایاں شان ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا دل جاگتا ہے، آپ کی آنکھیں فقط سوتی ہیں. اب اعلیٰ حضرت صفحہ 430 پہ فرماتے ہیں کہ اگر بیداری قلب دل کا جاگنا، فرمایا یہ دجال اور ابن سیاد کے لیے بطور استدراج ہم تسلیم کرتے ہیں. اگر بطور استدراج کے اظہار کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، محیر العقل چیز جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے اس کو اگر وہ نبیوں سے صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولیوں سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، کافر کے ہاتھ پہ صادر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بیداری قلب دجال اور ابن سیاد کے لیے بطور استدراج ہم تسلیم کرتے ہیں تو دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں. غوث پاک کے لیے بطور کرامت ہم تسلیم کرتے ہیں. تو غوث پاک وہ ہستی ہیں، سو بھی جائیں آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے. یہ ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. سبحان اللہ. تو غوث العظم وہ ہیں جو نماز کتنے پابند ہیں اور وضو کے طہارت کتنے پابند ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. سبحان اللہ. اور آج وہ سجادہ نشین ہمیں گلے پڑے ہوئے ہیں جن کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، نماز کے قریب ہی نہیں جاتے.
میں فیصل آباد میں ایک 11ویں والا بابا موجود ہے، وہ بدبخت کہتا ہے، اپنے مریدوں کو کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم ہر وقت نماز میں رہتے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، میرے پاس کتاب موجود ہے کہ یہ جس طرز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کہا اقیم الصلاۃ کا یہ نماز نہیں جو تم ادا کرتے، وہ کون سی نماز ہے؟ اب یہ بلنڈر ہو رہے ہیں۔ میں 66 چک یہ کوٹ مومن گیا، 66 چک میں ایک پیر مر گیا، مردود، بدبخت، ملعون۔ اس نے مرنے سے پہلے باقاعدہ وصیت کی کہ میرا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی پاک کے اس مروجہ طریقے پہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، جبکہ یہ نبی پاک کی خصوصیات میں ہے کہ صفیں نہیں بنی، امام نہیں کھڑا ہوا، بلکہ صحابہ جناب والا گروہ در گروہ آتے اور درود شریف پڑھتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ تو یہ میرے نبی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب اس بدبخت کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اب اس کا جو مرید مرتا ہے اس کا بھی جنازہ نہیں ہوتا۔ تو یوں شریعت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے ولی ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کی تعلیمات کو فوکس کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں ایک رسالہ مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، وہ کھولیے اور صفحہ 530 کھولیے، بلکہ صفحہ 536 کھولیے، اور صفحہ 536 اور صفحہ 537 اس پہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 اقوال سیدی اعلیٰ حضرت لاتے ہیں۔ پہلا قول طبقات القبریٰ امام عبد الوہاب شعرانی کے حوالہ سے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ 536 پہ لاتے ہیں۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، ہمیشہ اوامر و نواہی کی پابندی کرو۔ جو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے پہ اپنی کمر کس لو، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حدود شریعت میں جب کسی حد میں خلل پڑے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے اور تو فتنے میں پڑ چکا ہے۔ فرمایا جلدی واپس پلٹ اور شریعت سے لپٹ اور شریعت کی تابعداری کر۔ فرمایا جس حقیقت کی تصدیق شریعت نہ کرے وہ حقیقت باطل ہے۔ اور دوسرا فرمان بھی سیدی اعلیٰ حضرت 21ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی صفحہ 536 پہ لاتے ہیں طبقات القبریٰ کے حوالہ سے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ حضرت دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں جب تو کسی سے محبت کرے تو اس دوست کے کاموں کو شریعت کی کسوٹی پہ پیش کر۔ اگر جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے کام شریعت سے میچ کرتے ہیں، اس کے اقوال و افعال شریعت سے میچ کرتے ہیں، اس کے تخاطب و کلام شریعت سے میچ کرتے ہیں، اس کی نشست و برخاست شریعت سے میچ کرتے ہیں، تو فرمایا پھر اس سے محبت بڑھا۔ اور اگر وہ شریعت سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے تو فرمایا اس سے محبت ختم کر دے۔ اور جس سے تو دشمنی رکھتا ہے، فرمایا جس کو تو دشمن سمجھتا ہے یا جس سے دشمنی رکھتا ہے اس کے اقوال و افعال، فرمایا وہ شریعت کی کسوٹی پہ پیش کر۔ اگر وہ شریعت سے میچ کرتا ہے اس کی زندگی، پھر اس سے دشمنی نہ رکھ، اس سے محبت رکھ۔ اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس سے دشمنی بڑھا۔ فرمایا دشمنی بھی اور دوستی بھی اس کا معیار شریعت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنی طبیعت سے کسی سے دشمنی اور محبت نہ رکھ، مصطفیٰ کی شریعت سے محبت بھی کر، دشمنی بھی رکھ۔ اور تیسرا قول اسی فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ 536 پہ بہجت الاسرار امام شطنوفی کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ولی کی کرامت کیا ہے؟
ہم نے سمجھا کہ پانی پہ چلے تو ولی، ہم نے سمجھا ہوا میں اڑے تو ولی، ہم نے سمجھا کہ جناب پاؤں تک لمبی بال رکھ لے تو ولی، ہم نے کرامتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا ولی کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے اقوال رسول سے میچ کرتے ہوں، جس کے افعال رسول سے میچ کرتے ہوں، جس کے تخاطب و کلام مصطفیٰ کے تخاطب و کلام سے میچ کرتے ہوں، جس کا جناب والا نشست و برخاست میرے نبی کی نشست و برخاست سے میچ کرتے ہوں، جس کے دن اور رات صبح و شام مصطفیٰ کی سنت اور شریعت کی اتباع میں گزریں۔ فرمایا ولی کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ شریعت کی اتباع میں گزرے۔ یہ ہے غوث پاک۔ اور فتح الغیب شریف میں غوث پاک فرماتے ہیں یا غلام اسحب من یعاونک علی جہاد نفسک ولا من یعاونها علیک۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے بندے خدا اس شیخ کی صحبت اختیار کر جو تیرے حق میں تیرے نفس کے خلاف تجھے جہاد پہ ابھارے۔ اس شیخ، اس پیر، اس گدی نشین کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھ جو تیرے خلاف تیرے نفس کا جناب والا تیرے نفس کو اور موٹا کرے، اس کو شہ دے۔ فرمایا کبھی اس کی مجلس میں نہ بیٹھ، اس شیخ کی مجلس میں بیٹھ جو تجھے تیرے نفس کے خلاف جہاد سکھائے۔ یہ غوث پاک کی سیرت و کردار ہے، اور خاص طور پہ آج کے سجادہ نشینوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور اسی مقام پہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ 537 میں بہجت الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غوث پاک نے اپنے مریدوں کو، نبی پاک کے غلاموں کو علم شریعت سیکھنے کی ترغیب عطا فرمائی اور حکم دیا کہ علم شریعت سیکھو، فقہ حاصل کرو۔ فرمایا جو تصوف بغیر شریعت کے حاصل کرتا ہے، فرمایا وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے علم شریعت حاصل کر، پھر صوفی بن۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں، غوث پاک فرماتے ہیں بغیر علم کے جتنا تو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی بگڑے گا، اور علم شریعت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوار، یہ سنورنا تیرے کام آئے گا۔ غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک صرف ولی نہیں ہے، مادر زاد ولی۔ کون ہے جی؟ پیدائشی ولی ہیں جو پہلے دن روزہ رکھ کے اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا آپ ولی ہیں؟ فرمایا مجھے 12 سال کی عمر میں پتہ چلا میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں جو مادر زاد ولی ہو، جس کا والد ولی، جس کی والدہ ولی، جس کا دادا ولی، جس کا نانا ولی، اور جو حسنی حسینی سید، مگر دین کے ساتھ محبت کتنی ہے؟ 17 پارے تو ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں قرآن مجید سے کتنی محبت ہے غوث پاک کو۔ 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے، اور جب دنیا میں تشریف لائے 7 سال میں آپ نے حفظ کمپلیٹ کر لیا۔ اس پہ بھی سبحان اللہ نہیں کہنی تو کب کہنی؟ 7 سال میں حفظ کمپلیٹ کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حفظ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو مادر زاد ولی تھے، آپ تو حسنی حسینی سید تھے۔ آج جیسے سجادہ نشین جھکے مارتے ہیں، بلنڈر کرتے ہیں، ان سے کوئی بات کرو نا، کہتے ہیں میرے دادا حضور، میرے پر دادا حضور۔ میں نے کہا دادا کا نام بعد میں لینا، پہلے اپنی بات کر، تو کتنے پانی میں ہے؟ باپ دادا کا پروٹوکول لینے کا شوق ہے؟ تو میں نے کہا باپ دادا کا پروٹوکول تب ملے گا جب کام باپ دادا والے کرو گے، کام شیطانوں والے اور پروٹوکول دادے والا۔ یہ آپ نے بگاڑا ان سجادہ نشینوں کو، آپ بھی قیامت کے دن ساتھ ہی لٹکیں گے ان سجادہ نشینوں کے۔ شریعت کا حیا پہلے کرو، پیر کا حیا بعد میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث پاک سے بڑا ولی کون ہے؟ غوث پاک مور نہ لگائیں ولی بنتا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح
جو مادرزاد ولی، جس کا دادا ولی، جس کا دادی ولی، جس کا نانا ولی، جس کا نانی ولی، جس کی والدہ ولی، جس کا والد ولی، اور حسنی حسینی سید ہو، وہ 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لے، 7 سال کی عمر میں حفظ کمپلیٹ کر لے۔ پھر آپ کے ایک ہی بھائی تھے حضرت ابو احمد عبداللہ، جو عنفوان شباب میں قدم رکھتے ہی فوت ہو گئے، اور آپ کے والد تو پہلے فوت ہو گئے، ایک ہی والدہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اس ماں کا پورا دین اور دنیا یہی بیٹا ہے۔ تو غوث پاک 18 سال کی عمر میں ماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اماں جی مجھے اجازت دیجئے، میں نے بغداد جانا ہے۔ بیٹا گیلان سے بغداد 450 کلومیٹر، کیوں جانا ہے؟ اماں میں نے عالم دین بننا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو مادرزاد ولی ہیں، اور ولی کو مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ مادرزاد ولی کو مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے سجادہ نشینوں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے یہ ایک حوالہ کافی ہے۔ جن کے نام کی 11ویاں کھا کے اور جن کے لنگر پکا کے تم نے اپنے آستانے چمکائے ہوئے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ غوث پاک، مادرزاد ولی، حسنی حسینی سید، اس کے باوجود 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے اور 7 سال میں حفظ کمپلیٹ کیا، پھر 18 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت لی، اماں جی میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اور عازم سفر ہوئے، رخت سفر باندھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث پاک بڑا پرانا واقعہ، مشہور واقعہ، راہ چلتے جناب والا چور پڑ گئے، ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں، ماں نے ادھر سی کے جناب والا میرے جناب والا کرتے میں یہ سی کے بھیجے ہیں، تو بیٹا تو بچا لیتا۔ کہا نہیں، اماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، یہ بچپن کا واقعہ نہیں ہے۔ اس وقت غوث پاک کی عمر 18 سال تھی، آگ کے لوگ بالغ تھے۔ عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی عمر میں آپ علم دین کے لیے گیلان چھوڑتے ہیں، اپنی والدہ کو چھوڑتے ہیں۔ یار بتاؤ تو صحیح، ایک ہی بیٹا ہو، بڑا بھائی بھی فوت ہو گیا ہو، والد بھی نہ ہو، اکیلی والدہ ہو، علم دین کی دھن دیکھیے، علم دین کا شوق دیکھیے، حافظ بنے، پھر علم دین کے لیے گیلان سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بغداد میں جامعہ نظامیہ میں جا کے، آئے ہائے ہائے، اسی سال جامعہ نظامیہ کے پرنسپل امام غزالی فوت ہوئے، حجت الاسلام گئے، محی الدین تشریف لے آئے۔ اسی سال غوث پاک کا کے داخلہ لیتے ہیں، 9 سال اس دور کے مروجہ علوم پڑھتے ہیں، علم تصوف 2 سال الگ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 25 سال مدائن اور ایوان کسرا کے کھنڈرات میں تصوف کی منازل طے کرتے ہیں، اور پھر 25 سال تصوف کی منازل طے کرنے کے بعد، سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد، پھر پلٹ کے آستانہ نہیں سجایا، بطور گدی نشین متعارف نہیں ہوئے، نہ جامعہ نظامیہ میں آئے، جس مدرسے میں پڑھ کے گئے اسی مدرسے میں آ کے مسند تدریس میں بیٹھے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج 22 23 جب سجادہ نشینوں کے ارد گرد ہم شرطیں دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی ہستی تو یہی ہے۔ قرآن پڑھانے والا ہمارے نزدیک مولوی ہے، حدیث پڑھانے والا ہمارے نزدیک چھڑا مولوی ہے۔ غوث پاک تمام مناسب جناب والا سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد آپ پلٹ کے آئے، جس مدرسے میں 9 سال پڑھا اسی مدرسے میں پھر 33 سال تک اس دور کے مروجہ علوم پڑھے، علم تفسیر پڑھایا، علم الفقہ پڑھایا، اور جناب والا دیگر علوم پڑھائے۔ فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک پڑھاتے ہیں، اور زور سے لے کے عصر تک بچوں کو 7 قراتوں میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جناب والا 33 سال تک آپ نے فتویٰ بھی دیا۔ نزہۃ الخاطر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ 4 مذاہب
کے مطابق آپ فتویٰ دیتے تھے، حنبلی آتا تو اس کو حنبلی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے، حنفی آتا اس کو حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے، شافعی آتا شافعی فقہ کے مطابق اس کو فتویٰ دیتے، حنبلی آتا آپ خود حنبلی المذہب تھے، لیکن اللہ نے جو علمی مقام دیا تھا فتویٰ بھی دیتے تھے، اس لیے فتویٰ دینا سمجھ نہیں آئی ہے۔ مولوی تو فتویٰ ہی دیتے رہتے ہیں، میں نے کہا غوث پاک بھی 33 سال فتویٰ دیتے رہے، 33 سال علم حدیث پڑھایا، علم الفقہ پڑھایا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی، اور 33 سال تک بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ، یہ ہے غوث پاک کا علمی مقام۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ آپ نے 33 سال واعظ و نصیحت بھی فرمایا، آپ نے خطاب بھی فرمایا، اور اپنی مرضی سے خطاب نہیں فرمایا، مصطفیٰ کریم کے حکم پہ خطاب فرمایا۔ کیسے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی خواب میں تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی یہ کیا کر، بیان بھی کیا کر قرآن و سنت کا۔ عرض کیا یا نبی اللہ میں گیلان کا دیہاتی اور یہاں کے شہری، تو میری فصاحت و بلاغت اس درجے کی نہیں ہے کہ میں ان شہری لوگوں کو بیان کر سکوں۔ آپ نے فرمایا منہ کھول۔ غوث پاک نے منہ کھولا، میرے کریم نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر مولا علی تشریف لائے، فرمایا بیٹا منہ کھول، منہ کھولا، 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا۔ اے مولا علی مصطفیٰ نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ، فرمایا برابری تو نہیں کرنی۔ اب اس عقدے کو حل کیا علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے تفسیر المعانی کی 22ویں جلد صفحہ 51 پہ یہ بات لکھی کہ جب مصطفیٰ کریم نے 7 مرتبہ لعاب عطا فرما دیا تو پھر مولا علی کے لعاب کی ضرورت کیوں تھی؟ بات سمجھ آئیے؟ تو اس کا جواب حضرت علامہ آلوسی بغدادی نے دیا، فرمایا قرآن کے فیضان میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر قرآن کے فیضان میں کمی نہیں تو تفسیریں کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا قرآن کے فیضان میں کمی نہیں مگر اس کو سہل، اس فیضان کو سہل بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے تفسیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کی افادیت اور فیضان میں کمی نہیں مگر اس کو سہل اور آسان بنانے کے لیے شروحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کے فیضان میں کمی نہیں مگر فیضان مصطفیٰ کو سہل بنانے کے لیے مولا علی کے لعاب کی ضرورت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے آ کے خود حکم دیا، آج گونگے پیروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو دعا بھی اونچی نہیں مانگتے۔ ہاں جی، خلیفے آمین آمین کر رہے تھے، میں نے کہا تم نے ساری زندگی حرام کھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ یا یاشیاں چھوڑو، مصلی سنبھالو۔ مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں، ممبر سنبھالو، اسی ممبر پہ بیٹھ کے میرے نبی نے واعظ و نصیحت فرمایا ہے، اور ولیوں کے امام غوث پاک کو خود میرے نبی نے آ کے حکم دیا لوگوں کو واعظ و نصیحت کر۔ اور جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عالم دین بنے، اس دور کا مروجہ علوم پڑھے، علم تصوف الگ پڑھا، 25 سال ریاستیں کی، اس کے بعد پلٹ کے پھر جامعہ نظامیہ میں 33 سال علم حدیث بھی پڑھائیں، علم الفقہ بھی پڑھائیں، تفسیر القرآن بھی پڑھائیں، بچوں کو جناب والا زور سے اثر تک 7 قراتوں میں قرآن بھی پڑھائیں، اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب والا 33 سال فتویٰ بھی دیں اور پھر واعظ و نصیحت بھی فرمائیں۔ پھر ہم مولویت سے بھاگتے، غوث پاک اسی راستے کے راہی تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک کی زندگی، یہ ہے غوث پاک کی سیرت، یہ ہے غوث پاک کا کردار۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد جو تخریج شدہ ہے اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337، اسی 10ویں جلد میں صفحہ 179 اور صفحہ 337 دو جگہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں جلد میں فتوح الغیب شریف کا حوالہ لکھا۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض کو چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو میلاد کے جلوس میں تو شامل ہوتے ہیں، میلاد کا جلسہ خود سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کا تیجا کل 40واں کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں اور محفل نعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، مگر نماز کے قریب نہیں جاتے، روزہ رکھنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں غفلت برتتے ہیں، حج فرض ہے مگر اس میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غوث پاک کا یہ فرمان جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرض کو مضبوطی سے پکڑو، یاد رکھو یہ تمہاری محفل نعت بھی، تمہارا میلاد کا جلسہ بھی، تمہارے میلاد کے جلوس بھی، تمہاری محافل 11ویں بھی، تمہارے تیجے کل 40ویں بھی، تمہارے عرس بھی اور تمہارا مزاروں پہ پھیرے بھی، یہ سارے معاملات استحباب میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، نفلی عبادت ہے، اور کوئی بھی نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرض ادا نہیں ہوتا۔ اسی 10ویں جلد صفحہ 179 اور صفحہ 337 پہ میرے اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کا فرض ادا نہیں ہوا اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگا۔ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی نے بھی یہی فرمایا، ان کا بھی فرمان اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ میرے نبی نے فرمایا علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے۔ فرمایا 9 مہینے بھی تکلیف بھی کاٹی، مشکل بھی جاگی، ہاتھ میں آیا کچھ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ سب کچھ نفلی عبادت تباہ کر بیٹھتا ہے اگر فرض ادا نہیں ہوا۔ تو فرض پہلے ہے، نفلی عبادت بعد میں۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ 11ویں کرنا بہت آسان ہے، مہینے کے بعد کر لو گے، سال کے بعد کر لو گے، چندہ دوسروں سے مانگ کے 11ویں کا لنگر پکا لو گے۔ محفل نعت کرنا آسان ہے، چندہ ہو جاتا ہے، سال میں ایک دفعہ جناب محفل نعت کرنی ہے، تمہارے بھی بیجا بیجا ہوگی، ہیں جی بھائی بڑی بات ہے محفل نعت کر رہا ہے جی۔ میلاد کا جلسہ آسان ہے، یہ عرس کے پھیرے لگانا آسان ہے، سال میں ایک دفعہ جاتے ہوگے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، یہ میں ایسے گپ نہیں لگا رہا، پڑھ کے دیکھو ذرا 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھو، پھر میں پوچھتا ہوں میلاد کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا آسان ہے؟ نماز پڑھنا مشکل ہے، میلاد منانا آسان ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا جب مال ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو اس وقت بڑا دل کو کھچ پڑتی ہے۔ جی ہاں، فرائض کی ادائیگی مشکل ہے، اس لیے یہ ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ سال کے بعد میلاد کر لو بس سارے پچھلے بخشے گئے۔ میں نے کہا بخشے نہیں گئے، یہی محفل تیرے منہ پہ ماری جائے گی اگر تو فرض ادا نہیں کرتا۔ فرض پہلے، نفل کا اللہ نے پابند نہیں کیا، نفل تو بطور آپشن ہوتا ہے فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ جب فرض ہی نہیں تو نفل کہاں سے قبول ہوگا؟ تو فرض پہلے۔ اور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ انتہائی بے وقوف انسان ہے جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے غوث پاک کی سیرت و کردار۔ صرف لنگر نہ پکاؤ، غوث پاک کی صرف کرامتیں بیان نہ کرو۔ پچھلے جمعے پہ پورا خطاب میں نے غوث پاک کی ایک ہی کرامت کو فوکس کیا کہ نہیں، کہ آپ نے کتنے مردہ زندہ کیے۔ اس سے پچھلے جمعے پہ قدمی حاضی الی رقبت کل ولی اللہ پورا جمعہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ لیکن غوث پاک کا سیرت و کردار بھی تو پڑھو نا، کہ غوث پاک کا اپنا کردار کیا ہے، اپنی سیرت کیا ہے۔ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔
کہ سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے؟ غوث پاک نے فرمایا سجادہ نشین کے لیے کم از کم 12 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ وہ 4 شرائط ہیں جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد صفحہ 566 اور فتاوی افریقہ کے صفحہ 147 پہ لکھی کہ صحیح سنی العقیدہ مسلمان ہو، پھر عالم شریعت بھی ہو، تیسرا عامل شریعت بھی ہو، چوتھا اس کا سلسلہ نسبت ذات رسول سے متصل ہو، اس کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں، پیر کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں، پیر کا ہاتھ، یہ ہاتھ سیدھا دربار رسالت میں جانا چاہیے۔ بنیادی طور پہ 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اور مزید اس کو اجاگر کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث پاک سے پوچھا گیا سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کم از کم اس میں 12 صفات ہونی چاہیے۔ 2 صفات رب کی طرف سے ہوں، ستار بھی ہو غفار بھی ہو۔ 2 صفات رسول اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو۔ 2 صفات سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے ہوں، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، خود بھی سچا اور سچائی کے لیے سٹینڈ لینے والا بھی ہو۔ 2 صفات حضرت فاروق اعظم کی طرف سے ہو، امارن انہارن، اپنے مریدوں کو نیکی کا درس دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ 2 صفات حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ 2 صفات مولا علی کی طرف سے ہوں، عالم بھی ہو بہادر بھی ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی کتنی پابندی کرتے ہیں، شریعت کا کتنا اتباع کرتے ہیں۔ آج سجادہ نشین تو یہ سمجھتے ہیں میرا دادا ولی ہے، بس میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں گھس جاؤں گا۔ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بیٹا تیرے دادے نے بھی جنت لکھوائی نہیں تھی، اگر وہ صاحب کرامت ولی ہے تب بھی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جنت لکھوائی ہوئی نہیں تھی، تیرے باپ نے بھی جنت لکھوائی ہوئی نہیں تھی، تیرے دادے نے بھی شریعت کا اتباع کیا، اس اتباع میں جنت کو کمایا۔ شریعت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرتے ہو؟ خدا کی قسم ہر خطیب دیانت داری سے بولنا شروع کر دینا، یہ چھلے مچھے سجادہ نشینوں سے ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی۔ خطیب بے ایمان ہو گئے قسم سے۔ 2 خطیب اس سجادہ نشین کے اڑے کے لگے ہوئے ہیں، 2 خطیب اس سجادہ نشین کے جوتیاں اٹھاتے ہیں، اور وہ سجادہ نشین بھی بڑا سیانہ ہے، جب وہ مریدوں کے پاس جاتا ہے اسی مولوی کو ساتھ لے جاتا ہے جو تقریر شروع یہاں سے کرتا ہے، غوث زمان قطب دوراں داڑھی صاف، غوث زمان قطب دوراں، نماز اس کی زندگی بھی نہیں ہے، غوث زمان شریعت کا حیا نہیں ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں خوش رہتا ہے، غوث زمان۔ اور پھر ظلم یہ ہے شریعت کی دھجیاں اڑانے والا پیر بیٹھا ہے اور خطیب کہتا ہے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی جدے اپنے تالے بند ہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو میں نے کہا بدبخت تیرے اپنے بھی تالے بند ہیں اور اس پیر کے بھی بند ہیں، تو آدھا ہر مشکل دی کنجی ہاتھ ولیاں دے آئی، وہ آپ مشکل پھنسا ہوا بیچارہ۔ یہ ظلم کر رہے ہیں خطیب۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ غوث سنو، میں نے کہا تم نے تو خیر تم تو ویسے ہی فارغ ہو نا، ولیوں پہ بھی اللہ کیسے کیسے امتحان لاتا ہے۔ غوث پاک کی بات کر رہا ہوں نا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال علم دین پڑھا، حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں، 2 سال علم تصوف باقاعدہ تعلیم حاصل کی حضرت دباس رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدائن کے کھنڈرات، ایوان کسرا کے کھنڈرات، ان میں جا کے علم تصوف وہاں چلے کشی کی، وہاں مجاہدے کیے۔ اور غوث پاک پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک دن مجھے پیاس، بڑی شدت کی پیاس لگی، جب میں پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے امتحان کیسے آیا؟ کس پہ؟
جس کا دادا بھی ولی، جس کی دادی بھی ولی، جس کا نانا بھی ولی، جس کی نانی بھی ولی، جس کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست حسنی سید، جن کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ حسینی سیدہ، خود حسنی حسینی سید، عالم بھی باعمل بھی، علم تصوف بھی پڑھا، پھر جب جناب والا مدائن کے کھنڈرات میں چلہ کشی کر رہے ہیں، وہاں پہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی تو میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اب اللہ امتحان کس سے لے رہا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو پیرو مولویو نعت خانو نقیبو عوام، ڈرو اس رب سے، وہ کس وقت تم سے کون سے امتحان لے لے۔ غوث پاک جیسی ہستی فرماتی جب مجھے پانی کی طلب ہوئی نا، میں نے سر اٹھایا تو اوپر سے اچانک ایک بادل آ گیا، وہ برسا، میں نے پانی پیا۔ اب اس بادل سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تیرے لیے ہر حرام کو بھی حلال کر دیا۔ غوث پاک نے سر اٹھایا، فرمایا تو شیطان ہے۔ تو کون ہے؟ اسی بدلی سے آواز آئی تھی نا جس سے پانی برسا۔ فرمایا تو شیطان ہے۔ کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ نے، اللہ نے اور میرے نبی نے جس چیز کو حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر اس بدلی سے آواز آئی، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا شیطان دوسرا وار کر رہے مجھ پہ، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اب اس اگلی بات بڑی قابل غور ہے، اگلی بات قابل غور ہے۔ پھر بدلی سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، یہ خاص بات ہے۔ ایک تو عبد القادر جیلانی کا امتحان ہو رہا ہے، اس میں سرخرو ہو گئے نا، اس بدلی سے پھر آواز شیطان نے دی، عبد القادر جیلانی اسی مقام پہ میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کیا ہے۔ پڑھو قلائد الجواہر، 70 اولیاء کو گمراہ کیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ بلمبور کون تھا؟ صاحب دعائے مستجاب تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، ہاتھ دعا سے فارغ نہیں ہوتے تھے، پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کیسے اللہ نے امتحان لیا؟ حضرت ابوبکر شبلی کے مرشد سے کیسے امتحان ہوا؟ ایمان سلب ہو گیا۔ پھر ابوبکر شبلی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مرید کی دعا سے پیر کا ایمان لوٹا۔ یہ وقت نہیں ہے وگرنہ سارے واقعات پڑھتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ولیوں سے بھی اللہ امتحان لیتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ کرامت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اگلی بات جو ہے وہ ضروری ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا پدی کا شوربہ۔ غوث پاک جیسی ہستی سے امتحان ہو رہا ہے، غوث پاک جیسی ہستی سے اللہ نے اس امتحان سے سرخرو فرمایا۔ پھر وہی شیطان کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اسی مقام پہ میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کیا۔ او سجادہ نشینو، او 3 گھنٹے خطیب و تقریر کرنے والو، اے علماء تم درس پڑھاتے ہو، درس قرآن دیتے ہو، مت اترانا اپنے درس قرآن پہ، مت اترانا اپنے لمبے فلسفے جو جھاڑتے ہو، 3 6 گھنٹے تقریریں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے ہر وقت، اور میں تو حقیقت آپ کو عرض کرتا ہوں، 5 وقت اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں ایک ہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں کسی بھی امتحان، بیماری، آزمائش کا متحمل نہیں ہوں، بس محض اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی عنایات، مہربانی و نوازشات سے دنیا اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے مجھے سرخرو فرما۔ یہی دعا آپ بھی کیا کرو، امتحان اللہ کسی سے نہ لے، وگرنہ خدا کی قسم وہ شیطان خود کہتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی اسی مقام پہ میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کیا۔ جو رب ولیوں سے بھی امتحان لے، جو رب غوث پاک سے بھی امتحان لے، او ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے ڈرو اپنے رب سے، دل میں خوف پیدا کرو اپنے رب کا، اطاعت کرو رب کی، اطاعت کرو شریعت مصطفیٰ کی۔ دل تو کہہ رہا ہے کچھ اور بھی بیان کروں، بہت سا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو سمجھنے، اس کو اپنانے کی توفیق دے۔